تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں. آن لائن جو احباب شریک ہیں وہ بھی قرآن کریم اپنے سامنے کھول لیں. سورۃ النصر ہم نے پڑھی تھی. آج انشاءاللہ سورۃ اللہب پڑھیں گے. سورۃ اللہب کھول لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ اللہب ہے. اس میں بھی بنیادی طور پہ ہم 4 باتوں کو پیش نظر رکھیں گے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ، اور دوسرے نمبر پہ اس سورت کی وجہ تسمیہ، تیسرے نمبر پہ اس سورت کا موضوع، اور چوتھے نمبر پہ اس سورت کا خلاصہ. اس طرف آ جائے. ترجمہ، پھر وجہ تسمیہ، پھر موضوع، اور پھر خلاصہ. یہ سورۃ اللہب میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور 2-3 باتیں اس میں ضمناً آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی. اچھا، ترجمے میں جانے سے پہلے اس سورت کا شان نزول سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے آپ حضرات کو پوری سورت بھی سمجھ آ جائے گی، اور ترجمہ سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی. بعض سورت کو شان نزول کے بغیر سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو پہلے اس سورت کا شان نزول سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا. یہ سورت کیوں اتری؟ شان نزول اسی کو کہتے ہیں نا، کیوں اتری. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا مکہ مکرمہ میں، تو قرآن کریم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214، آپ یہ نوٹ کر لیں، پھر بعد میں دیکھنے میں بھی آسانی ہوگی. قرآن کریم سورۃ الشعراء آیت نمبر کیا اس کی؟ 214، اور یہ ہے پارہ نمبر 19. سورۃ الشعراء آیت نمبر 214، پارہ نمبر 19. یہ آیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتری. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ ترجمہ لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا شروع کر دیں، یعنی ان کو دعوت دینا شروع کر دیں. یہ آیت کہاں اتری دوستو؟ مکہ میں. اور بالکل جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی اس کے کچھ عرصے کے بعد اتری ہے. اس آیت کے اترنے سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں تھی
کہ کھلے عام آپ اپنے خاندان والوں سے بات کریں. اس سے پہلے کھلے عام دعوت کی اجازت نہیں تھی. لیکن جب یہ آیت اتری نا، سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 پارہ نمبر 19، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس میں حکم آیا، اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب آپ اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیں. سمجھ گئے بات؟ یہاں تک پہنچ گئے؟ جب آیت اتری تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے خاندان، یعنی جو اہل قریش تھے، قریش والے جو تھے، ان کو جمع کیا، اور ایک پہاڑی تھی صفا پہاڑی، جو صفا مروہ ہے نا، صفا پہاڑی پہ جمع کیا. اس کے پاس خاندان کے لوگ جب جمع ہو گئے تو ان کو یقین تھا کہ آج کوئی اہم بات آپ عرض کرنے والے ہیں، تو بڑے تجسس اور طلب کے ساتھ آئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ان کو دعوت دی. اور وہ مشہور واقعہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے اور کچھ ہی دیر میں تم پہ حملہ آور ہوگی، تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ آپ صادق و امین ہیں، سچے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. پہلے ان سے یہ اقرار کروا دیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب سنو کہ میں تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں کہ اس زندگی کا بہت جلد اختتام ہو جائے گا، اور آگے ایک زندگی آ رہی ہے آخرت کی. اگر ایمان کے بغیر ہم وہاں چلے گئے تو وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت ہے. سمجھ میں؟ ایک دعوت دے دی ان کو. جب یہ بات سنی تو باقی لوگوں نے تو برا محسوس کیا، لیکن ظاہر نہیں کیا. لیکن آپ علیہ السلام کے یہ چچا تھے ابو لہب، ابو لہب، اس کو بہت غصہ آیا، چونکہ یہ سردار بھی تھا. اس نے ایک جملہ کہا، نعوذ باللہ، کہا تبا لک سائر اليوم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ. تبا لک، تبن کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹ جانا. تو اس نے جملہ کیا کہا تھا؟ تبا لک یا محمد سائر اليوم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو یہ جملہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی توہین اور بے ادبی تھی کہ اس نے ایسی بدبختی والا جملہ بولا. تو اسی واقعے کے بعد اللہ پاک نے آپ پر کون سی سورت اتار دی؟ سورۃ اللہب اتار دی. اور جو جملہ اس ابو لہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا تھا، اللہ پاک نے من وعن جواب میں بھی وہی جملہ فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب. فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. سمجھ میں آ گئے؟ سورت کا شان نزول سمجھ گئے؟ پس منظر سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ ترجمے میں آ جائیں، اب غور سے دیکھیں. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تبت کے معنی ٹوٹنا. عربی میں ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ یدن، ید کہتے ہیں، یا دال، یا اور دال ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ ید. ید کہتے ہیں ایک ہاتھ. اور جب دو ہاتھ ہوتے ہیں تو یدانے، الف نون آخر میں لگا دیتے ہیں، یدانے دو ہاتھ. لیکن نون کو گرا دیا جاتا ہے اضافت کی وجہ سے، یہ پھر ایک عربی گرامر کا قاعدہ ہے. تو یدا کے معنی دونوں ہاتھ. اللہ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتبا، اور وہ برباد ہو جائے. اور وہ کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے کچھ کام نہیں آیا اس کا مال اور نہ اس کا کیا ہوا عمل.
ما اغنا عنہ، اس کے کچھ کام نہیں آیا، اس کے کچھ کام نہیں آیا، مالہ، اس کا مال، اس کے پاس بڑا مال تھا، اس کا کچھ کام نہیں آیا اس کا مال، وما کسب، اور اس کا کیا ہوا عمل، جو کچھ یہ کرتا تھا. اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں اعمال خبیثہ، اعمال خبیثہ، اس لیے کہ نیک عمل کو کہتے ہیں اعمال صالحہ نا. اعمال صالحہ تو کام آئیں گے، نیک بندہ جب نیک عمل کرے گا تو وہ تو آخرت میں کام آئے گا. اس لیے آپ کو بعض ترجمے میں ملے گا اور اس کے کچھ کام نہیں آیا اس کا مال، نہ اس کے اعمال خبیثہ، اس لیے کہ اس کے سارے عمل کیا تھے؟ خبیث تھے، گندے عمل تھے. تو بریکٹ میں لکھیں تاکہ ذہن میں تازہ رہے. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ، عن قریب یہ داخل ہوگا ایک ایسی آگ میں، عن قریب یہ داخل ہوگا، یہ کون؟ ابو لہب، یہ عن قریب داخل ہوگا. اب عربی زبان کا حسن دیکھیں دوستو، اس عن قریب کے لیے ہم نے اردو میں کتنا بڑا لفظ بنایا ہے نا، عین نون قاف را یا با، تب جا کے عن قریب بنتا ہے. عربی میں اس کے لیے سین ہے، یہ جو سین لگا ہے نا، سیصلا، یسلا پر جو سین لگا ہے، اس سین نے ترجمہ کیا بنا دیا؟ عن قریب کا. اتنی جامع زبان ہے. عن قریب یہ داخل ہوگا ایسی آگ میں، نار کہتے ہیں کس کو؟ آگ کو. ذات لہب، جو شعلے والی ہوگی، جو کیا ہوگی؟ شعلے والی آگ ہوگی. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، اور اس کی بیوی، بریکٹ میں لکھے ام جمیل، اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ وہ اس کے ساتھ پوری پوری ان شرارتوں میں شریک ہوتی تھی، معاونت کرتی تھی، ام جمیل. تو اللہ نے فرمایا یہ بھی آگ میں جائے گا، اس کی بیوی بھی جائے گی، اور آگ ہوگی شعلے والی آگ. حمالۃ الحطب، اب یہ اس کی بیوی کا ذکر آیا نا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، جو کہ اٹھانے والی ہے لکڑیوں کو. حطب کہتے ہیں لکڑیاں، جو کہ اٹھانے والی ہے لکڑیوں کو. بعض نے ترجمہ کیا جو اٹھانے والی ہے ایندھن کو، ایندھن جس سے آگ جلتی ہے، یعنی کوئلہ جو ہوتا ہے نا، جو اٹھانے والی ہے لکڑیوں کو یا ایندھن کو، دونوں ترجمے ہو گئے نا. اب حمالۃ الحطب کا کیا مطلب ہے کہ اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی ہے یا ایندھن اٹھانے والی ہے؟ اس کے تین مطلب ہے، وہ میں ترجمے کے بعد عرض کرتا ہوں. فی جیدہا حبل من مسد، اس عورت کے گردن میں رسی ہوگی. فی جیدہا، اس کی گردن میں رسی ہوگی. حبل کہتے ہیں رسی کو. من مسد، خوب بٹی ہوئی، خوب بٹی ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا رسیوں کو ایسے موڑ موڑ کے بنایا جاتا ہے نا، اس کے کئی بل ہوتے ہیں نا، تو 2 3 4 5 رسیوں کو ایسے بل دے دے کر موٹا کر دیا جاتا ہے. تو جتنا رسی کو گھمائیں گے وہ خوب بٹ جائے گی، اتنی سخت ہو جاتی ہے وہ رسی. تو مسد کہتے ہیں وہ رسی جو خوب بٹی ہوئی ہو. سمجھ گئے؟ لغت والوں نے ترجمہ کیا مونج کی رسی. مونج، میم واو نون جیم 2 چشمیہ، مونج. یہ مونج شاید ہندی زبان میں کوئی خاص رسی ہے جو بٹی ہوئی ہوتی ہے، تو تعبیر ہی وہی کی کہ اس کے گردن میں رسی ہوگی مونج کی. مونج سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟
بریکٹ میں لکھ لیں یعنی جہنم میں اس عورت کو ایک ایسی رسی ڈالی جائے گی جہنم میں جو اس کے گلے کو دبا دے گی. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ لکھ لیا؟ لکھ لیا دوستو؟ آگے چلے. اچھا، اس سورت کی وجہ تسمیہ بالکل ظاہر ہے، سورۃ اللہب ہے نا، اور اس میں تذکرہ بھی کس کا ہے؟ ابو لہب کا ہے. اب لہب کا ہے. لہب کہتے ہیں کس کو؟ شعلے کو، جیسے آگے ترجمے میں آئے نا ذات لہب، شعلے والی. تو لہب سورۃ اللہب اس لیے ہے کہ اس میں تذکرہ ہے ابو لہب کا، اور اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ یہ بہت ہی حسین و جمیل تھا. اب دیکھیں نا اللہ کی شان ہے، اگر حسن پر کامیابی ہوتی تو ابو لہب سب سے کامیاب تھا، لیکن ناکام ترین ہے. تو ایسا خوبصورت تھا نا کہ اس کے چہرے کو جب کوئی دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ آگ جل رہی ہے، سرخ سفید ٹماٹر تھا بالکل. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا گیا، سرخ چہرے والا. لیکن حضور علیہ السلام سے دشمنی تھی، ناکام و نامراد ہو گیا، خائب و خاسر ہو کے دنیا سے چلا گیا. وجہ تسمیہ سمجھ گئے؟ اچھا، تیسری بات کی طرف جانے سے پہلے ہم ایک بات کو حل کریں گے جو میں نے آپ سے عرض کیا. وہ کون سی بات؟ کہ حمالۃ الحطب کا کیا معنی ہے؟ کہ اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی یا ایندھن اٹھانے والی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے تین مطلب ہے. ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ یہ کانٹے بچھاتی تھی. کیا کرتی تھی؟ کانٹے. جنگل جا کے خاص طور پہ ایسی جھاڑیاں تلاش کرتی تھی جس میں کانٹے ہو، اور پھر آ کے جس راستے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنا ہوتا اس میں جان بوجھ کے پھیلا دیتی ہے. کانٹے دار جھاڑیاں. سمجھ میں آ گئی؟ تو چونکہ یہ وہ جھاڑیاں اٹھا کر لاتی تھی تو اللہ پاک نے اسی کو بیان کیا کہ جو لکڑیاں اٹھا کر لانے والی ہے. ایک مطلب کیا ہوا؟ جو کانٹے بچھاتی تھی. ٹھیک ہے. دوسرا مطلب اس کا لکھا ہے کہ جو دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی. دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی. لکڑیوں کا مقصد ہوتا ہے آگ جلانا نا، آگ جلانا. تو ایک تو انسان لکڑی لا کے آگ جلاتا ہے تاکہ کھانا پکا لے، سالن بنا لے، کام ہو جائے. اس سے مراد وہ لکڑیاں نہیں ہے جلانے والی، اس سے مراد ہے دشمنی کی آگ. ہر وقت اس کے دل دماغ پر دشمنی کی آگ سوار ہوتی تھی کہ کوئی ایسا عمل کر لوں کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ سے دشمنی کا کوئی راستہ بن جائے بس. تو دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی. دوسرا مطلب یہ ہو گیا. تیسرا مطلب لکھا ہے کہ چغل خور تھی. کیا تھی؟ چغل خور. اس لیے کہ چغل خور بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں لگائی بجھائی، یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں، وہاں کی یہاں، یہاں کی وہاں. مفت کا خدائی خدمتگار بن کے گھوم رہا ہوتا ہے نا. کوئی مشاہرہ سیلری تو ہوتی نہیں ہے اس کی. اس کو کہتے ہیں خدائی خدمتگار. یہ لفظ سنا ہے آپ حضرات نے پہلے؟ ہے نا. جو خدائی خدمتگار ہوتے ہیں نا، یہ مفت میں غلط کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ان خدائی خدمتگاروں میں سے تھی. کوئی تنخواہ نہیں تھی اس کی، لیکن چغل خور عورت تھی، لوگوں کو ادھر ادھر کی باتیں پہنچا کر لڑائی بنانا چاہتی تھی. تینوں مطلب لکھ لیے. پہلا کیا لکھا؟ کانٹے بچھاتی تھی. دوسرا مطلب دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی. تیسرا مطلب چغل خور تھی. ٹھیک ہے. اب تیسری بات، سورۃ اللہب کا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے سورت، بہت خوبصورت موضوع ہے اس کا، یاد رکھیں اس کو. دشمنان دین کا انجام دنیاوی. دشمنان دین کا انجام دنیاوی. جو دین کے دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ پاک دنیا میں بھی ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ نشان عبرت بن جاتے ہیں یہ لوگ. تو ابو لہب دشمن دین تھا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا، گالی دی، اس کا خود بدترین انجام ہوا۔ ایک انجام تو یہ کہ قیامت تک سورۃ اللہب مسلمان پڑھتے ہیں اور اس پر بد دعا جا رہی ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ہلاک ہو جائے۔ انجام دنیاوی سمجھ گئے، دشمنان دین کا انجام دنیاوی۔ نمبر 4 بات ہے خلاصہ سورت کیا ہے، اس سورت کا خلاصہ کیا ہے، یہ پیغام کیا دے رہی ہے۔ اس ابو لہب کے واقعے سے اور اس کی بیوی کے واقعے سے آپ کو کیا سبق ملا، خلاصہ کیا ہے؟ لکھیں، تبلیغ حق میں جو حارج ہوگا، تبلیغ حق میں، حق بات کی تبلیغ میں جو حارج، حارج کے ساتھ بریکٹ میں لکھے رکاوٹ، رکاوٹ بنے گا، تبلیغ حق میں جو حارج ہوگا یعنی کیا بنے گا؟ رکاوٹ بنے گا۔ آگے جملہ بڑا عجیب لکھا ہے مفسرین نے، تبلیغ حق میں جو حارج یعنی رکاوٹ ہوگا وہ نوع ابو لہب میں داخل ہے، وہ نوع ابو لہب میں داخل ہے۔ اتنی سخت وعید ہے دوستو، جو بھی دین اور حق کی دعوت میں رکاوٹ ڈالے گا نا، یہ ابو لہب کی جنس اور اس کی قسم اور اس کی آل و اولاد میں داخل ہو جائے گا، اس کا بدترین انجام ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ خلاصہ سمجھ گئے؟ اس لیے کبھی بھی انسان خیر کے کام کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ ہماری ذات سے کوئی ایسا فعل نہ ہو کہ کار خیر رک جائے۔ ایک ہوتا ہے نہ کرنا، اس سے انسان گناہگار بنتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کے لیے رکاوٹ بن جانا، کام ہی رک جائے، اس سے انسان صرف گناہگار نہیں ہوتا، جا کے ابو لہب کی صف میں کھڑا ہو جائے۔ خطرناک چیز ہے۔ یہ خلاصہ سمجھ گئے؟ اب 2 باتیں ہیں، فائدہ نمبر 1، فائدہ نمبر 2، اس پہ ہماری سورۃ اللہب ختم ہو جائے گی۔ فائدہ نمبر 1 لکھیں، ابو لہب کا اصل نام کسی کو آتا ہے؟ جی، عبد العزیٰ۔ ابو لہب کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، عین زا اور یا، اور زا پر کھڑا زبر لگا دے، عبد العزیٰ۔ عزیٰ ان کا ایک بہت بڑا بت تھا، اس نسبت سے کہتے تھے عبد العزیٰ، لکھ دیا، عبد العزیٰ اس کا اصل نام تھا۔ فائدہ نمبر 2، یہ اہم بات ہے، ابو لہب کے ساتھ کیا انجام ہوا؟ قرآن کریم نے جو کہا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور یہ ہلاک اور تباہ ہوا، تو اس کے ساتھ ہوا کیا؟ ابو لہب کا کیا انجام ہوا؟ واقعہ بدر کے 7 دن کے بعد، جب غزوہ بدر ہوا نا، اس کے 7 دن کے بعد ابو لہب کے گلے میں طاعون کی ایک گلٹی نکلی۔ گلٹی جانتے ہیں نا؟ گانٹھ، ہاں گانٹھ، ایک گلٹی سی نکل آئی اس کے گلے میں۔ طاعون، طاعون اس زمانے میں ایک وبائی مرض ہوتا تھا، تو اس کی ایک گلٹی اس کے گردن میں نکل آئی، گانٹھ۔ اس کو عربی میں عدسہ کہتے تھے، عدسہ، عین دال سین اور آگے گول ہا جیسے لگاتے ہیں، عدسہ۔ اس طاعون کی گلٹی کو عربی میں کیا کہتے تھے؟ عدسہ۔ یہ اس کے گردن میں نکلی اور اس نے پورے جسم میں سرایت کرنا شروع کی، اور پورے جسم کو ایسا لپیٹ میں لیا کہ اس کا جسم بدبودار ہو گیا، بدبودار ہو گیا، اور اتنی بدبو اس کے جسم سے پھوٹتی تھی کہ یہ جس کمرے میں تھا کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد یہ اسی حالت میں مر گیا۔ ابو لہب اب مر گیا، لیکن کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، قریب نہیں جا سکتا تھا، اتنی بدبو تھی۔ تو پھر قریش کے سردار بیٹھے اور کہا کہ بھئی کچھ بھی ہو، ہمارے ساتھی تھے، کیا کریں؟ تو پھر پیسے دے کے مزدور بلوائے، انہوں نے بڑی بڑی لکڑیاں اٹھائی، ایک گڑھا کھودا اور اس لکڑیوں سے اس کو اٹھا کے اس گڑھے کے اندر پھینک دیا۔
یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی، آپ کی گستاخی کرنے والے کا انجام بد اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے دکھا دیا کہ یہ انجام ہوتا ہے ایسے لوگوں کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس ایک بات، اہم بات سن لیں، انشاءاللہ آپ حضرات کے تمام شعبوں کے سہماہی امتحان طے ہو چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جلد آپ کو ایک گڈ نیوز دیں گے، خوشخبری۔ تو آپ حضرات کا بھی سہماہی امتحان طے ہوا ہے، اور 13 ستمبر بروز پیر اسی وقت میں مغرب تا عشاء جو آپ کی کلاس کا وقت ہے اس میں ہی انشاءاللہ آپ حضرات کا امتحان ہوگا۔ 13 سپٹمبر بروز پیر بعد نماز مغرب تا عشاء آپ کا بھی، اور جو آن لائن سامعین و سامعات ہیں وہ بھی سن لیں، نوٹ کر لیں، ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ سب نے امتحان میں آنا ہے، پابندی سے آنا ہے، کوئی غیر حاضر نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ بہت ہی آسان امتحان ہوگا۔ تھوڑی سی آپ حضرات کو بس تیاری کرنے کی ضرورت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔